جو مومنوں پر اور مسلمانوں پر بلائیں، مصیبتیں، آفتیں آتی ہیں، یہ گناہوں کا نتیجہ اور بدعملیوں کی پاداش ہے یا اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان، اور ان کی وجہ سے اللہ درجات بلند فرمائے گا اور گناہوں کو مٹائے گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں فساد انسانوں کے اعمال بد کا نتیجہ ہے۔ ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جتنی یہ مصیبتیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ انسانوں کی بدعملیوں کا نتیجہ ہے۔ تو قرآن کریم کی ان دونوں آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ آفتیں اور یہ بلائیں ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہے، ہمارے گناہوں کی پاداش ہے۔ لیکن اللہ تمام گناہوں پر سزا نہیں دیتا، اور یہ بلائیں اور مصیبتیں تمام گناہوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ بعض گناہوں کی وجہ سے یہ مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ بعض اعمال کا مزہ چکھاتا رہتا ہے تاکہ یہ اپنے گناہوں سے رجوع کر لیں، اللہ سے توبہ کریں اور اللہ سے استغفار کریں۔ اسی طرح وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ بہت سارے گناہوں کو تو معاف کر دیتا ہے، تو تمام گناہوں پر پکڑ نہیں۔ یہ تمام گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں اور پریشانیاں نہیں، بلکہ بعض اعمال بد کا نتیجہ ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ۔ اگر تمام اعمال پر اللہ پکڑ کرنے پر آ جائے تو روئے زمین پر ایک جاندار بھی زندہ نہ بچے، سب کے سب تباہ برباد اور ہلاک کر دیے جائیں۔ اس لیے یہ بعض اعمال بد کا نتیجہ ہے کہ جو آج کرونا وائرس کی شکل میں ہمارے سروں پر ایک مصیبت مسلط کر دی گئی ہے، اور دوسری بلاؤں اور مصیبت اور پریشانیوں کے اندر اللہ کے بندے مبتلا کر دیے جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ گناہوں کے نتیجے میں اور گناہوں کی وجہ سے یہ مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، لیکن دوسری طرف احادیث میں فرمایا گیا کہ سب سے سخت امتحان اور آزمائش انبیاء کرام کو ہوتی ہے، اس کے بعد جو ان کے قریب ہو، اس کے بعد جو ان کے قریب ہو، درجہ بدرجہ۔ جبکہ انبیاء کرام علیہم السلام معصوم، صحابہ کرام کا طبقہ گناہوں سے محفوظ، اولیاء کرام کو بھی اللہ گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، تو ان کو بھی پریشانیاں آتی ہیں، آزمائش اور امتحان میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ آزمائش اور وہ امتحان گناہوں کا نتیجہ نہیں ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی مثال ایک تر شاخ کی طرح ہے، جس کو ہواؤں کے جھونکے کبھی ادھر گراتے ہیں، کبھی ادھر گراتے ہیں، کبھی ادھر گراتے ہیں، کبھی ادھر۔ یعنی مومن جب سے پیدا ہوتا ہے، مرنے کے وقت تک اس کو مصیبتیں، پریشانیاں، آفتیں، بلائیں گھیرے رہتی ہیں۔ ایک میں مبتلا ہوا، اس سے نجات ملی تو دوسری آ جاتی ہے، اس سے نجات ملی تو تیسری آ جاتی ہے۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے یہ گناہوں کا نتیجہ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اس دنیا کے اندر بہت سارے مصیبت اور پریشانیوں میں جو مبتلا کیے گئے، جب جنت میں پہنچیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے اللہ، ہمارے اعمال تو اتنے اونچے نہ تھے، یہ اونچے درجات تو نے کیوں عطا فرمائے؟ اللہ فرمائے گا، میں نے فلاں پریشانی دی تھی، فلاں مصیبت میں مبتلا کیا تھا، تو نے صبر کیا، تیرے اعمال اگرچہ ایسے نہیں تھے، لیکن چونکہ جنت میں تجھے اونچا درجہ عطا کرنا تھا، اس کی وجہ سے دنیا میں تجھے مصیبت پریشانی میں مبتلا کیا، اور صبر کرنے کی وجہ سے میں نے تجھے جنت میں یہ اونچا مقام عطا کیا ہے۔ میدان محشر میں
उन लोगों को जो मुसीबत परेशानियों में मुब्तला हुए, अल्लाह बड़े ऊंचे दराजात अता फरमाएगा, बड़े बड़े सवाब अता फरमाएगा। तो वो लोग जो दुनिया के अंदर ऐश व आराम में रहे, वो तमन्ना करेंगे काश हम भी दुनिया में मुसीबत और परेशानियों में मुब्तला होते तो हमें भी इतना ही अजर अजीम अता किया जाता। या लैत जुलूदना कुरिज़त बिल मकारीज़ फनुअता मिस्ल मा ऊतू, काश हमारी खालों को कैंचियों से काट दिया जाता और इतना ही सवाब हमें अता किया जाता जितना इनको मुसीबत और परेशानियों पर सब्र करने की वजह से दिया गया है। इन अहादीस शरीफा से पता चलता है कि गुनाह, तमाम परेशानियां और मुसीबतें सिर्फ गुनाहों का नतीजा नहीं है। लिहाजा अहादीस और कुरान करीम की आयत में दोनों में तत्बीक की क्या सूरत होगी। कुरान करीम की आयतों में जो फरमाया गया है कि गुनाहों की वजह से मुसीबतें आती हैं और अल्लाह बहुत सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है, उसमें मुसीबत और परेशानियों का आना ये गुनाहों की वजह से इल्लत ताम्मा के तौर पर नहीं फरमाया गया है कि जब जब मुसीबत आएगी गुनाहों की वजह से आएगी, ऐसा नहीं, बल्कि अल्लाह रफ़े दराजात, ऊंचे दराजात अता करने के लिए भी मुसीबतों परेशानियों में मुब्तला करता है, आजमाइश और इम्तिहान के तौर पर भी मुब्तला करता है। क्या थर्मामीटर है, क्या मयार और कसौटी है कि हमें इस दुनिया में पता चल जाए कि ये मुसीबत परेशानी गुनाहों का नतीजा है या अल्लाह ने दराजात बुलंद करने के लिए हमें मुब्तला किया है। तो याद रखो, वो अल्लाह के बंदे जो गुनाहों से महफूज हैं और मासूम हैं, उनके ऊपर अगर परेशानियां और मुसीबतें आएं तो वो उनके लिए रफ़े दराजात का सबब बनती हैं। वो उनके गुनाहों का नतीजा नहीं, बल्कि दराजात को बुलंद करने के लिए अल्लाह उनको परेशानियों में मुब्तला करता है। जिनके ऊपर मुसीबतें परेशानियां आईं और वो गुनाहगार हैं, अगर इन मुसीबत और परेशानियों से को देखकर वो गुनाहों से तौबा कर लें तो फिर ये मुसीबतें परेशानियां उनके लिए गुनाहों का कफ़ारा बन जाती हैं, उनके लिए ये अजाब और मुसीबत नहीं। लेकिन जो लोग गुनाहगार हैं, मुसीबतें परेशानियां आईं, जैसे आज कोरोना वायरस की शक्ल में ये अजाब मुसल्लत है, लेकिन जिस तरह पहले वो गुनाहों में मुब्तला थे, नाफरमानियां करते थे, हुक्म अदोलियां करते थे, इसी तरह मुसीबत और परेशानी और अजाब में मुब्तला होने के बावजूद इसी तरह गुनाहों में मुब्तला रहें तो फिर ये मुसीबतें, परेशानियां और ये बलाएं और वबाएं उनके लिए अजाब हैं। अल्लाह ताला हमारी आपकी सबकी हिफाजत फरमाए।